ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا بھائی اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا مرغی اڑ گئی۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہنا کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی؟ دونوں میں پہلے نوک جھوک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی جس پر وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ آس پاس کے لوگ ان کو چھڑانے کے لیے بھاگے جس پر قصاب نے ایک یہودی کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی ایک آنکھ کو زخمی کر دیا۔ لوگوں نے دکاندار کو قاضی کے پاس جانے کو کہا۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش نے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر وہ ایک بوڑھے آدمی سے زور سے ٹکراتا ہے جسے بوڑھا آدمی زمین پر گرتے ہی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو قاضی کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا علم اسے نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد قاضی نے کچھ سوچا اور کہا ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا جائے۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والے نے کہا جناب والا اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ قاضی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی نے کہا دوسرے مدعی کو بلاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ زخمی کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ میں بھی انگلی مار کر زخمی کرے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ زخمی کر دینا۔ یہودی نے کہا بس رہنے دے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی نے کہا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے باپ کو زوردار ٹکر ماری جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم بھی بھاگ کر آؤ، اس کو ٹکر مارو۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں بھی کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو سکتا ہوں۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں آپ اس کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔